بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کو چاہتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جس آدمی نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور تراویح کی ادائیگی کو گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بتایا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز تراویح ہے، کہ جس کی وجہ سے مساجد کے اندر رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ نماز تراویح کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بندے کو رب العالمین کا انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے۔ تراویح ترویحۃ کی جمع ہے، اور ترویحہ کہتے ہیں راحت حاصل کرنے کو۔ 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کیا جاتا ہے، راحت حاصل کی جاتی ہے، تو اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ 20 رکعت کے اندر 5 مرتبہ یہ راحت حاصل کی جاتی ہے، تو اس لیے جمع اس کی تراویح ہو گئی۔ اور فرمایا کہ تراویح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کو میں تمہارے لیے مسنون قرار دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تراویح کی نماز ادا کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، روزے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کے 7 دن باقی رہ چکے، یعنی جب رمضان المبارک کی 23ویں شب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور 1/3 رات تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر دوسرے دن یعنی 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، اور پھر 25ویں شب کو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، نصف شب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ
جو رات کا بقیہ حصہ ہے اس کے اندر بھی ہمیں نماز پڑھاتے، یعنی پوری رات ہی نوافل کے اندر گزر جاتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اگلی رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، یعنی جو 26ویں شب تھی، اور جب 3 دن رمضان کے باقی رہ گئے، یعنی جب 27ویں شب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، گھر کے افراد کو اور ہم لوگوں کو جمع کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور اس رات اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے جو سحری ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ پھر جمع ہوئے اور کھنگورا کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، اور دوسرے دن ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے دشواری ہو، اس کا جو ہے ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز جو ہے ثابت ہے، تو اس اعتبار سے بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کے اندر صحابہ اکرام کا پھر معمول یہ تھا کہ انفرادی طور پر اور بعض لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، لیکن ان کے زمانے کے اندر بھی کسی طرح انفرادی طور پر صحابہ نماز تراویح ادا کرتے رہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا اور انہیں اس کا موقع نہیں ملا کہ اس طرف توجہ کریں۔ پھر ان کے وصال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابتدائی دنوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی معمول رہا کہ صحابہ اکرام انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کرتے رہے، لیکن خلافت کا جب دوسرا سال ہوا اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے انفرادی طور پر اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میں ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری تھے، جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا قاری فرمایا تھا، ان کو امام مقرر کیا، اور اس طریقے سے نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ادا ہونی شروع ہوئی۔ خود ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 20 رکعت نماز اور پھر اس کے بعد وتر جو ہے یہ پڑھایا کرتا تھا، اور پھر یہ 20 رکعت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو کر کے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، اور پھر ائمہ مجتہدین چاروں جو ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر اس وقت سے لے کر کے آج تک جو ہے 1400 سال سے یہ 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا پوری دنیا کے اندر شرقاً غرباً جو ہے یہ جاری ہے۔ اس وقت سے حرمین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے ذریعے سے اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 40 سجدوں کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 40 دنوں کے لیے، اور انہوں نے 40 دن کا وہاں پہ چلہ کاٹا،
اور ان کے ذریعے سے 40 دنوں کے ذریعے سے جو انہیں قرب حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی طرح ان 40 سجدوں کے ذریعے سے جب بندہ یہ سجدے ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی نزدیکی، اس کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ویسے بھی انسان کی جو پیدائش ہے اس میں 40 کی عدد کا بہت بڑا دخل ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے تو 40 دن کے بعد جو ہے اس کے جسم کے اندر تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ 40 سجدے معمولی چیز نہیں ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ بندہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر فرمایا کہ اے میرے بندے سجدہ کر اور سجدے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر۔ تو اس لیے نماز تراویح کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور پوری تراویح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔